تو مسکین وہ ہے جو ہے اگرچہ کہ حاجت مند ہے لیکن پوچھنے سے، مانگنے سے، ہاتھ دراز کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے شرماتا ہے۔ 100 روپے میں سے 10 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے تو 90 روپے بچیں گے، پیسے کم ہو گئے، مال کی کمی ہو گئی، لیکن حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ اس مال کو کبھی کم نہیں کرے گا۔ انت ومالک لابیک، تو تیرا مال سب کا سب تیرے ماں باپ کے لیے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة۔ صدقہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ صدقہ اصل میں صدقہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے سچ بولنا، سچائی، صدقے کا معنی۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی ہے طاقت، قوت۔ یہی وجہ ہے کہ صدقہ کرنے والا سچا ہوتا ہے، سچائی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ کرنے والا اس کے پاس قوت ہوتی ہے، ایک تو دینے کی قوت یعنی چل کر دینے کی قوت، اور ایک مالی قوت اس کے پاس رہتی ہے۔ صدقے کا اصطلاحی معنی شریعت میں اس کا یہ ہے، صدقہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مال دینا، اعطاء المال لوجہ اللہ لابتغاء رضا اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال صدقہ کرنے کو، للفقراء والمساکین، فقیروں کو اور غریبوں اور مسکینوں کو مال دینے کو صدقہ کہتے ہیں۔ صدقے کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس کی جو ہے اگر بڑی قسمیں لی جائے تو 2 بڑی صدقے کی قسمیں ہیں، ایک ہے مالی صدقہ، دوسرا ہے معنوی صدقہ۔ مالی صدقہ کہتے ہیں جس میں مال خرچ ہوتا ہے، وہ صدقہ کرنے میں مال خرچ ہوتا ہے، جیسے کھلانا، غریبوں کو کھلانا، فقیروں کو کھلانا، جس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح کپڑا پہنانا، جس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح مسجد بنانا، مال خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ کے کام کرنا، رفاہی کام کرنا، کنواں کھدوانا، بورنگ لگانا، کہیں جو غریبوں میں پیسے بانٹنا، یا غریبوں کو جو سودا دلوانا، اس میں سب میں جو مال خرچ ہوتا ہے، یہ مالی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ معنوی صدقہ بھی ہے۔ معنوی صدقہ کیا ہے؟ تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح معنوی صدقوں میں سے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح معنوی صدقوں میں سے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح معنوی صدقوں میں سے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، یعنی کسی مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانا، مسکراتے چہرے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل معروف صدقۃ، ہر اچھی چیز، ہر بھلی چیز، ہر نیکی صدقہ ہے۔ صدقہ کون کریں گے؟ صدقہ کون کریں گے؟ صدقہ جو ہے دونوں بھی کر سکتے، مالدار بھی، غریب بھی۔ مالداروں کے لیے اللہ نے مال دیا تو مال کے ذریعے صدقہ کریں گے۔ غریبوں کے پاس اگر مال نہیں ہے تو وہ اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے ہاتھ پیر کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے زبان کو استعمال کرتے ہوئے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اپنی زبان سے اچھی بات کہہ کر، اپنے ہاتھ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر، دوسروں سے اس نے سلوک کے ساتھ پیش آ کر غریب بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ صدقے میں سے جو صدقہ واجب صدقہ ہے وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے زکوٰۃ، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اللہ کے لیے دین کو خالص کیجئے، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجئے۔
زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب ہے. زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ جو ہے جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اس میں سے نکال کر اس کے حقداروں کو پہنچانا یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے، اور یہ واجب ہے، ضروری ہے. زکوٰۃ نہیں نکالنے والے اس کے بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں اور اس کے عذابات آئے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہے خیر کا صدقہ. واجب صدقہ نہیں ہے، نفل صدقہ. نفل صدقہ اپنے مال میں سے جو واجبی حقدار نہیں ہیں ان کو خرچ کرے، جیسے فقیر ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا. کیا وہ کوئی وارث نہیں ہے، ان کے گھر والے نہیں ہیں، وہ رشتہ دار نہیں ہے، سگے نہیں ہیں، پھر بھی ان کو صدقہ کر رہا ہے، تو یہ جو ہے اچھا صدقہ ہے، نفل صدقہ ہے. صدقہ کس کو دیں گے؟ صدقہ کس کو دیں گے؟ صدقے کے مستحق لوگ کون ہیں؟ میرے پاس جو مال ہے، دولت ہے، میں کس کو صدقہ کروں؟ تو صدقے کے قرآن مجید میں 8 جو ہے مصارف بیان ہوئے ہیں. صدقہ کہاں کہاں خرچ کریں گے، اسی طرح زکوٰۃ کے پیسے بھی کہاں کہاں خرچ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقہ جو ہے فقیروں کو دیں گے. فقیر الذی لا مال لہ، جس کے پاس کوئی مال نہیں. والمساکین، مسکین جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن پوچھتا نہیں ہے. مال میرے پاس نہیں ہے پھر بھی جو ہے میں نہیں پوچھتا ہوں تو مسکین کہلاؤں گا. تو مسکین وہ ہے جو ہے اگرچہ کہ حاجت مند ہے لیکن پوچھنے سے، مانگنے سے، ہاتھ دراز کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے شرماتا ہے. ایسے مسکین کو صدقہ دے سکے. للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، صدقے پر کام کرنے والوں کے لیے. والمؤلفۃ قلوبہم، جو لوگ ابھی اسلام قبول کیے، نو مسلم ہیں، تو ان کو اپنے اسلام میں جمنے کے لیے، ان کا جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے مال کے ذریعے اگر ان کی مدد کریں گے تو بھی جو ہے صدقہ کہلائے گا. اور پھر رقاب، گردن آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. گزشتہ زمانوں میں غلام ہو جاتے تھے تو ان کو آزاد کرنے کے لیے صدقہ دیا جاتا تھا، لیکن اب اگر کوئی مسلم بے قصور، غیر قصوروار اگر جیل میں پھنسے ہوئے تو ان کو نکالنے کے لیے پیسہ خرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے. اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. فی سبیل اللہ میں جو ہے مختلف چیزیں ہیں، جتنی بھی ان تمام چیزوں کے علاوہ ہے سب جو ہے فی سبیل اللہ ہے. اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے. مسجد بنانا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. کنواں کھدوانا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. بور لگانا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. اسی طرح بچوں کی کفالت کرنا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. یتیموں کی کفالت کرنا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. مسجدوں کے لیے چندہ دینا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. مدرسوں کے لیے چندہ دینا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. غریبوں یتیموں کی مدد کرنا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ ہے. اس کے بعد آخری چیز، 8ویں چیز اللہ نے کہا وابن السبیل، مسافر کو. وہ مسافر جو اپنے سفر میں جو ہے جس کا مال ختم ہو گیا، زاد راہ، جس کا توشہ ختم ہو گیا ہے، جس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، تو ایسے مسافروں کی صدقے کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے. تو یہ 8 جگہ ہیں جہاں صدقہ کر سکتے ہیں. صدقہ کرنے کے یہ 8 چیزیں. اسلام نے یہ بھی بتا دیا تمہارے پاس کتنا مال ہو تو صدقہ کریں گے، کس کو صدقہ کریں گے، کون صدقہ کریں گے، کیسا صدقہ کریں گے، یہ سب جو اسلام بتا دیا ہے. ہمیں کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. صدقے کی فضیلت ہے، صدقے کی اہمیت ہے، صدقے کے فائدے ہیں. دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں، آخرت میں بھی اس کے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ، اگر ہم صدقہ کریں گے تو صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصدقۃ تطفئ غضب ربک. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ کا غصہ ہونا ثابت ہے، قرآن میں، حدیث میں ثابت ہے. اللہ تعالیٰ یہودیوں سے، مشرکوں سے اور نصارہ سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اسی کو جو ہے کہا گیا. اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرنے والے جو نافرمانی کر کے بھی توبہ نہیں کرتے ان سے بھی اللہ غصہ ہوتا ہے. تو اللہ کا غصہ ہونا یہ ثابت ہے. تو اس غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز
جہنم کی آگ سے، جہنم سے، دوزخ سے صدقہ نجات دلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کہ کھجور کی ایک ڈالی دے کر ہی صحیح، کھجور کی ایک ڈالی دے کر ہی صحیح، اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو صدقہ کرنا انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اسی طرح صدقہ کرنے کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ سورج اتنی بلندی پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں شرابور رہے گا۔ اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ طویل حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبعۃ یظلهم اللہ لا یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرا، چھپا کر صدقہ کرا، یہاں تک کہ اتنا چھپا کر صدقہ کرا کہ اگر وہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوا، یعنی چھپا کر کسی کو معلوم نہ ہو، ایسا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا آدمی اللہ کے عرش کا سایہ اس کو ملے گا۔ تو اللہ کے عرش کا سایہ اس شخص کو ملے گا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا۔ اسی طرح صدقے کے فائدوں میں سے تنمیت المال والتزکیہ، مال کی بڑھوتری ہوگی، مال پاک و صاف ہوگا۔ ہمارے مال میں جو ہے گندگی مل کے آ جاتی ہے، گندا مال بھی آ جاتا ہے، تو اس گندے مال کو پاک کرنے کے لیے صدقہ جو ہے بہترین ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے مال کو بڑھانے کے لیے ایک معنوی ذریعہ جو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، وہ جو صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال گویا اس شخص کے مانند ہے جو ایک گیہوں کا دانہ اگاتا ہے، اس ایک گیہوں کے دانے سے ایک ڈالی اگتی ہے، پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں سے 100 جو ہے دانے جو ہے اگتے ہیں۔ تو اس طرح جو 1 روپیہ 1 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا 700 جو ہے دینار 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بھی مزید جو ہے بڑھائے گا، اس صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور بھی اضافہ کرے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، صدقہ کرنے سے کبھی بھی جو مال میں کمی نہیں ہوگی، اگرچہ کہ ظاہری طور پر ہمیں دکھے گا 100 روپے میں سے 10 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے تو 90 روپے بچیں گے، پیسے کم ہو گئے، مال کی کمی ہو گئی، لیکن حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ اس مال کو کبھی کم نہیں کرے گا۔ صحیح حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی مال کم نہیں کرے گا۔ تو یہ صدقے کا فائدہ ہے۔ اسی طرح صدقے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ بری مصیبتوں کو، اسی طرح جو ہے بیماریوں کو اور متعدی بیماریوں کو، ان تمام چیزوں کے لیے شفا ہے، شفا کا ذریعہ ہے، علاج ہے صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کو، اپنے بیماروں کو صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ صدقہ جو ہے علاج کا ایک ذریعہ ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری ذریعہ، ایک ہوتا ہے معنوی ذریعہ۔ ہم جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری دینے والا علاج دینے والا دونوں اللہ ہے، بیماری بھی اس کے ہاتھ میں، شفا بھی اس کے ہاتھ میں۔ اگر اس کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کریں گے تو وہی اللہ جو بیماری دیا ہے اس کے راہ میں اگر صدقہ کریں گے تو وہی اللہ جو ہے شفا بھی دے گا۔ اور یہ جو ہے بالکل تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی آدمی کو واقعی معنی میں بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو، اور خاص طور پر متعدی بیماری جس سے آدمی پریشان ہو گیا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آدمی اگر اپنی عادت بنا لے صدقہ کرنے کی
تو ضرور جو ہے اس بیماری سے نجات حاصل ہوگی. ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاذ تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو جب بھی جو کوئی بیماری آتی تو وہ اپنے گھر کے باہر آتے اور اپنے گھر کی دہلیز پر یا مونڈری پر جو ہے جو ان کے بیماری کو لگنے والے پیسے رہتے علاج کے، وہ پیسے اٹھا کر کٹا بنا کر رکھ دیتے. پھر کوئی غریب آتا آ کے وہ پیسے اٹھا کے لے کے چلے جاتے. تھوڑی دیر، تھوڑی دنوں میں، جو تھوڑی مدت میں شفا مل جاتی. تو واقعی معنوں میں بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے صدقہ کرنا ہے. صدقے سے اللہ تعالیٰ بیماریاں دور کرتا ہے. اسی طرح صدقے کے فوائد میں سے لکشف البلاء ونزول المطر، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، آنے والی بلاؤں کو، آفتوں کو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے دور کرتا ہے. جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اسی طرح صدقہ جو ہے نزول مطر کا ذریعہ ہے، یعنی بارش نازل ہونے کا ذریعہ ہے. بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی. اس کا ایک سبب جو ہے ہمارا صدقہ نہیں کرنا ہے. اگر صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدولت بارش بھی نازل کرے گا. اسی طرح صدقے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ سبب لدعاء الملائکہ، ملائکہ فرشتے دعا کریں گے اس شخص کے لیے جو صدقہ کرے گا. صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو خرچ کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ بھلا کر، اس کو اور زیادہ مزید عطا کر. وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اور جو اپنے ہاتھ کو روک لینے والا ہے، صدقہ نہیں کرنے والا ہے، بخیلی کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، تو اس کو اللہ تعالیٰ تلف، برباد کر دے. یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں فرشتے. تو فرشتوں کی دعا بھی حاصل ہوگی اس وقت جب ہم صدقہ کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالیں گے. صدقہ کرنے والا فرشتوں کے دعاؤں کا بھی جو ہے حقدار ہوگا. اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ صدقہ، خود ایک صدقے کا نام جو ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام صدقہ ہے. باب من ابواب الجنہ الصدقہ. امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جو صدقہ کرنے والا رہے گا، جس کی عادت صدقہ کرنا رہے گی، تو اس کو اللہ تعالیٰ صدقے کے دروازے سے، جو جنت کا ایک دروازہ ہے، اس صدقے کے دروازے سے اللہ اس کو بلائے گا، اس کو داخل کروائے گا. اور ایک بڑا فائدہ ہم جو اکثر دیکھتے ہیں، آدمی جو ہے مرنے سے پہلے تک تو صدقہ نہیں کرتا، مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو بہت جو فکر لائق ہوتی ہے، کیسا میں اس کے عذاب کو دور کروں، کیسا جو ہے اس کے عذاب کو ٹھنڈا کروں. تو صدقہ ایک جو ہے صدقہ جاریہ جو انسان کے عذاب کو کم کرنے اور عذاب قبر سے نجات دلانے کا سبب بھی ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے دنیاوی عمل کا فائدہ اگر قبر میں ملے گا تو وہ صدقہ جاریہ، آدمی اگر صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو دنیا میں تو قبر میں بھی اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوتا رہے گا، اس کی وجہ سے قبر میں بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا اور قبر کے عذاب سے اس کو نجات ملتی رہے گی. صدقہ جاریہ میں سے مختلف چیزیں ہیں. آدمی مسجد بنایا، بور لگایا، کنواں کھدوایا، بورنگ لگائی، اسی طرح جو بھی صدقہ جاریہ کے ذرائع ہیں ان تمام چیزوں کو اگر اپنایا تو وہ بھی جو ہے قبر کے عذاب سے نجات دلانے کا ایک ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں آدمی کے قبر کے ساتھ جاتی ہیں، پھر جب آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو 2 چیزیں واپس پلٹ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے. 2 چیزیں 2 آدمی کے قبر تک جاتی ہیں، اس کا اہل اور اس کا مال، اس کے گھر والے اور اس کی مال و دولت، یہ اس کے قبر تک جاتی ہیں. لیکن جو چیز اس کی قبر میں جاتی ہے وہ ہے اس کا عمل. تو عمل جو ہے
جو اس کے قبر میں جاتا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ کا عمل۔ اسی حدیث میں جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے کہا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث او صدقۃ جاریہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ جاریہ کا فائدہ، اس نیک عمل کا فائدہ انسان کو قبر میں بھی ہوتا رہے گا۔ صدقہ میں افضل صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کرنا غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، حقداروں کو، غیر حقدار کو، اور پھر ہر طرح کا صدقہ ہے۔ تو ان تمام صدقوں میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل صدقہ جو خفیہ صدقہ ہے، آدمی چھپے طور پر صدقہ کرے، ایسا صدقہ کرے کہ وہ صدقہ کر کے کسی کو معلوم نہ ہو، ایسا صدقہ افضل صدقہ ہے۔ اور ایسے صدقے کے بارے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلت سنائی تھی کہ ایسے صدقہ کرنے والے کو ہی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حَتَّى لَا تَعْلَمُ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، چھپا کر صدقہ کرے گا، ایسا صدقہ کرے گا کہ وہ سیدھے ہاتھ سے اگر خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم ہوگا۔ تو ایسا صدقہ افضل صدقہ ہے۔ صحابہ میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ جو چھپے چھپے طور پر صدقہ کرتے تھے۔ اور یاد رکھ لے، جو آدمی چھپ کر صدقہ کرے گا وہ اپنا دل پاک رکھے گا، اس کے دل کی پاکیزگی ہوگی، وہ آدمی خالص ہوگا، سچے دل والا انسان ہوگا جو چھپا کر صدقہ کرے گا۔ اسی طرح افضل صدقوں میں سے ایک صدقہ الصدقۃ فی الصحۃ والفراغ، خالی اوقات میں، صحت مندی کی حالت میں، تندرستی کے وقت اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ آدمی تندرست ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے، سب کچھ ہے، ہٹا کٹا ہے، خوب طاقت ہے اس کے پاس، تو ایسے وقت میں اکثر لوگ صدقے سے دور رہ جاتے ہیں، اپنے مال کو جو ہے اپنی زندگی کے خواہشوں پوری کرنے میں لگا دیتے ہیں، عیاشی میں لگا دیتے ہیں، اپنے ضروریات کو پورے کرنے میں لگاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر جبکہ صحت مندی ہو، تندرستی ہو، ایسے وقت میں اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ افضل صدقہ ہوگا۔ ورنہ تو بیمار، بہت سے لوگ بیمار ہیں، اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، مجبور ہیں بھائی، بیمار ہے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے مجبور ہو گئے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے۔ تو مجبوری کی حالت میں نہ ہو، اختیاری حالت میں ہو، آدمی کو پورا مکمل اختیار ہو صدقہ کرنے کا نہیں کرنے کا، تندرستی ہے، تو ایسے وقت میں اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا تو افضل صدقہ ہوگا۔ اسی طرح موت سے پہلے صدقہ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے صدقہ کرو، خرچ کرو، قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے، موت آنے سے پہلے صدقہ کرو۔ پھر تم میں سے کسی کو موت آئے، اللہ سے یہ مانگے کہ اے اللہ پھر میرے کو زندہ کر، پھر میرے کو دنیا میں بھیج، پھر میں جاؤں گا دنیا میں اور اللہ کی راہ میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا اور نیک بنوں گا۔ نہیں، ایک مرتبہ جب ختم، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ موت دے دیا تو کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق، ایک مرتبہ جب جان روح سے اپنے گلے سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو دوبارہ گلے میں نہیں آتی ہے۔ آج تک کوئی انسان ایک مرتبہ جب دنیا سے چلا گیا واپس پلٹ کر نہیں آیا، تو صدقہ کرنے کے لیے آدمی کہاں سے آئے گا؟ تو وہ صدقہ افضل ہے جو موت سے پہلے کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا جو جان کنی کے عالم میں کیا جائے گا، سکرات کے عالم میں کیا جانے والا۔ ایک آدمی ہے پوری زندگی جو اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا، جب جان کنی کا عالم دیکھ لیا، تکلیف دیکھا، مصیبت دیکھا، موت کی، تو اس وقت کہہ رہا ہے کہ میرا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دو۔ نہیں، قبول نہیں ہوگا۔ صدقہ وہ قبول ہوگا جو موت سے پہلے کیا جائے گا۔ اسی طرح صدقے کے افضل مستحق حقدار لوگ گھر والے ہیں۔ سب سے پہلے حقدار جو ہے گھر والے ہیں، گھر بار، اپنے والدین، بیوی، بچے ہمارے صدقے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور وہ افضل صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لن تنفق نفقة تبتغی بها وجہ اللہ،
کہ تم جو اللہ کی راہ میں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرو گے، اس صدقے میں سے وہ صدقہ بھی شامل ہے، اور بہترین ہے وہ صدقہ جو کہ حتی لقمتن، وہ لقمہ بھی جس کو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یہ بھی جو صدقہ ہے، اور یہی جو افضل صدقہ ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، میرے صدقے کے، میرے مال کے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے ماں باپ، تیرے ماں باپ تیرے مال کے زیادہ مستحق۔ سنن احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تیرے ماں باپ تیرے مال سے تیرے کو نکال دے، تیرا مال تیرے سے چھین لے، تیرا مال ہے، تو کمایا ہے، لیکن پھر بھی تیرے مال کو تیرے سے چھین لے، تو بھی تو ان کے اوپر جو صدقہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انت ومالک لابیک، تو تیرا مال سب کا سب تیرے ماں باپ کے لیے ہے۔ تو افضل صدقہ وہ صدقہ ہے جو اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنی بیوی بچوں کے اوپر کیا جائے۔ اور برا صدقے میں سے سب سے برا صدقہ ریاکاری کا صدقہ ہے۔ آدمی صدقہ کرتے ہوئے ریا کا جو ہے ریاکاری سے صدقہ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ جبکہ اللہ کو اگر راضی کریں گے تو وہ صدقہ قبول ہوگا، جو صدقہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے گا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کی جنتیوں کی صفات سورہ دہر میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو لوگوں کو کھلاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم کھلا کر جو ہے شکریہ، اس کا بدلہ یہ بھی نہیں چاہتے، خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ تو یہ کھلانا پلانا صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، خالص اس میں نیت اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اگر ریاکاری اس میں ہو تو صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقوں کو باطل مت کرو، مت بگاڑ لو، خراب مت کرو اپنے صدقہ کر کے ویسٹ، صدقہ کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ کون سا صدقہ؟ بالمن والاذی، ایسا صدقہ جو صدقہ کر کے جتایا جائے، کسی کو پیسے دے کر اس کے اوپر احسان کرنا، میں تیرے کو پیسے دیا، کسی کو مدد کر کے احسان کرنا کہ میں تیری مدد کیا، نہیں۔ اور اسی طرح کسی کو تکلیف دینے کے لیے صدقہ کرنا، اس کو پیسہ دیے ہیں، اس کی تنگی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، پھر جب خوشحالی کی حالت آئے تو اس کو بار بار اس کو جو یاد دلا رہے ہیں میں تیرے کو صدقہ کیا تھا، میں تیری مدد کیا تھا، اس کو یاد دلا رہے ہیں، تو یہ تکلیف پہنچانے والا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ بہت سے مالدار ہیں جو صدقہ کرتے ہیں، جب کسی کے چندے کی پٹی لکھتے ہیں تو چندہ لکھ کر بولتے ہیں کہ میں اتنی پٹی جو ہے ہر سال دیتا ہوں، مسجد کو اتنی پٹی لکھاتا ہوں، وہ مدرسے کو اتنی پٹی لکھاتا ہوں، میں اس کو اتنا صدقہ کرتا ہوں، لوگ تاکہ اس کو بولیں کہ ان بہت صدقہ کرنے والا ہے، ان بہت خرچ کرنے والا ہے۔ تو ایسا صدقہ بھی اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوگا۔ صدقہ صرف وہی قبول ہوگا جو صدقہ کرے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر صدقہ کرنے کے بعد اس کا بدلہ نہیں چاہیں گے، میں اس کے اوپر اچھا احسان کیا، ریٹرن میں میرے کو احسان کرنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے کو پیسے دیا، تم میرے ریٹرن میں مجھے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔